بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال اصل میں قیام پاکستان کے سلسلے میں تھا کہ قیام پاکستان کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں جیسے چودھری سرور اللہ خان صاحب کی ہیں، اس سے پہلے فتح محمد سیال صاحب کی ہیں، تو یہ ذرا اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی آگاہی مجھے چاہیے کہ قائد اعظم صاحب جب ناراض ہو کر چلے گئے تھے قیام پاکستان سے پہلے، ان کو منانے میں جماعت احمدیہ نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں، اور پھر پاکستان بننے کے بعد کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے کشمیر یعنی جو فرقان بٹالین جو بنی تھی خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں، تو اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی فرما منیر دیں۔ صاحب جزاک اللہ آپ کا۔ لیٹ 1920s اور ارلی 1930s میں جب برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بر صغیر میں مختلف آئینی ترامیم اور اصلاحات آ رہی تھیں، اور برٹش گورنمنٹ 1935 کے ایکٹ سے پہلے کا یہ دور ہے، اس دور کے اندر مسلم لیگ اور کانگریس آپس میں گفت و شنید کے اندر تھیں، اور کانگریس ہر جگہ کے اوپر، پہلی بات تو مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مانتی ہی نہیں تھی، اور ہر جگہ کے اوپر گفتگو کے اندر ڈیڈ لاکس آتے تھے۔ 1930s کے اندر گول میز کانفرنسز لنڈن کے اندر منعقد کی گئی، جس میں ہندوستان سے مسلمانوں کے اور کانگریسی نمائندے جو تھے وہ شریک ہوئے، اور مختلف باتوں کے اوپر اختلاف پایا جاتا تھا۔ اور اسی دور کے اندر مسلمانوں کے اندر سے مختلف علماء، جماعتیں اور بالخصوص احرار جو کہ کانگریس کے ساتھ تھیں، مسلم لیگ کے خلاف تھیں، تو مسلمانوں کے اپنے اندر کانگریس نے کچھ نفاق کے دھڑے قائم کر دیے، اور اس بات کو دلیل بنانے کے لیے کہ چونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، یہ جماعتیں آپ کے خلاف ہیں، تو لہٰذا آپ نیگوسیشنز کی پوزیشن میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان سب حالات سے دل برداشتہ ہو کے، اور قائد اعظم اپنی ایک سکسیسفل پریکٹس میں اس وقت انڈیا میں بھی تھے، پریوی کاؤنسل کے اندر بھی ریگولرلی اپیئر ہوتے تھے، سو ان تمام حالات سے دل برداشتہ ہو کے قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فردر وہ انڈیا کے پولیٹیکل معاملات کے اندر شریک نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں پریوی کاؤنسل میں لنڈن میں اپیئر ہوں گے، اور یہیں پر ہی وہ مقیم ہو گئے۔ جماعت احمدیہ کی خدمات یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں حضرت سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب گول میز کانفرنسز میں وہاں پہ انہوں نے شرکت کی، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ لنڈن میں چونکہ جماعت احمدیہ ایک عالمی جماعت ہے، اس وقت بھی یہاں پہ ہماری مساجد تھیں، ہمارے آفیسز قائم تھے، ہمارے لوکل مربی صاحب جو عبد الرحیم درد صاحب لنڈن میں اسٹیشن تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ان کو خاص ہدایت کی اور قائد اعظم کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا اور ان کو کنونس کرنے کا کہا۔ عبد الرحیم درد صاحب قائد اعظم سے ملے، ہندوستان کے حالات کے اوپر بات چیت کی، ڈسکشن کی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا پیغام ان تک پہنچایا، اور پھر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت بر صغیر اس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے پولیٹیکل حساب سے بھی کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے آپ سے بہتر اور مضبوط شخص کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات کا اعتراف قائد اعظم نے بھی بعد میں کیا کہ eloquence of a جماعت persuaded him to change his mind and return back to India، اور پھر انہوں نے وہاں پہ دوبارہ سے مسلم لیگ کی اثر نو تعمیر شروع کی اور پولیٹیکل معاملات کے اندر مسلم لیگ کو لیڈ کرنا شروع کیا۔ سو اس واقعے کو ریسٹرکٹ کرتے ہوئے تاریخ اس کو جھٹلا نہیں سکتی کہ قائد اعظم کو واپس بھیجنے میں جماعت احمدیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جی جزاک اللہ۔